السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی تخلیق کا دوسرا حصہ۔ میری موجودگی میں وہ ایسا نہیں کر سکے گا، تاہم ٹھیک ہے، میں ابھی تمہیں ساتھ لے چلوں گا۔ آؤ، چلنا ہے تو ہم دیر کیوں کریں؟ اور پھر اس نرم و لطیف بوجھ کو میں نے اپنی پشت پر لاد لیا۔ اس فنج کی طرح نرم اور ہلکی تھی وہ، حالانکہ طویل سفر تھا، لیکن عورت انسان نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ میں اسے لے کر بستی تک آ گیا اور اس کے بعد میں اسے شہر لے آیا۔ نائمہ کیا آئی، میری زندگی بدل گئی، بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی میری اندر۔ میں ایک محبت کرنے والا انسان بن گیا۔ اب کسی کی جیب خالی کرتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا تھا۔ اب میں لوگوں کے دل دکھانے میں پرہیز کرتا تھا۔ نائمہ میرے کاروبار کے بارے میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد پہلی رات میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور نائمہ نے میری گردن میں باہیں ڈال دیں۔ میرے محبوب، تم نے زمانے بھر کی خوشیاں میری جھولی میں ڈال دی ہیں۔ تم وہ نہیں ہو جو بنا دیے گئے ہو، لیکن اب تم خود مختار ہو۔ تمہیں غلط راہوں پر چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان راہوں کو چھوڑ دو۔ تم نے جو کچھ کر لیا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ پوری محنت اور دل جمعی سے اسی پر توجہ دو۔ ہم اسی میں ترقی کریں گے۔ وعدہ کرو اب تم جیب تراشی نہیں کرو گے۔ اور میں نے وعدہ کر لیا، اس وعدے کو پورا بھی کر دیا، اور در حقیقت وہ اسٹور جو پہلے میرے لیے صرف ایک آڑ تھا، اب میری تمام ضرورتیں پوری کرنے لگا۔ میں اتنا ہی مطمئن، اتنا ہی خوشحال رہنے لگا جتنا کہ پہلے تھا، بلکہ اس سے بھی بہت کچھ بہتر پوزیشن ہو گئی۔ نائمہ بھی خوش تھی اور ہم مثالی میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے۔ میں نے نائمہ کے پیروں کے لیے بہت سے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، لیکن اس کے پاؤں اس قابل نہیں تھے کہ ان کا علاج ہو سکتا۔ ہاں، میں نے پلاسٹک کے مصنوعی پاؤں لگوا دیے تھے، لیکن وہ ان سے چل نہیں سکتی تھی۔ البتہ بیساکھیوں کے سہارے وہ تھوڑی دور چل لیتی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ اس معذور عورت کی شخصیت اتنی ہی سحر تراز تھی کہ میں اسے کبھی اکتایا نہیں، بلکہ اس کا پیار روز بروز ترقی کرتا رہا۔ میں اس کے اشارے پر سب کچھ کرنے کو تیار رہتا تھا، اسے ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے اس کے دل سے اس کی معذوری کا احساس نکال دیا تھا، لیکن کبھی کبھی نائمہ میرے ذہن میں الجھ جاتی۔ میں نے کئی بار اس سے اس کا ماضی معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی۔ وہ کھوئی کھوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگتی۔ ماضی؟ میرا تو کوئی ماضی نہیں ہے، وہ خواب دیدہ انداز میں کہتی۔ تمہیں اپنے والدین بھی یاد نہیں؟ نہیں زیاد، یقین کرو مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ شیرازی تمہارا کون ہے؟ میں نہیں جانتی، میں نہیں جانتی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیتی۔ اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار ابھر آتے۔ اس نے تمہارے پاؤں کاٹ دیے، وہ تم سے کیا چاہتا تھا؟ اوہ، میں نہیں جانتی۔ اس کی حالت دگرگوں ہونے لگتی۔ تب میں خاموش ہو جاتا۔ نائمہ کچھ بھی تھی، وہ مجھ سے کچھ چھپاتی تھی، یا در حقیقت وہ کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ ایک پرخلوص اور محبت کرنے والی عورت تھی، اور مجھے اس کے اوپر مکمل اعتماد تھا۔ بیوی بننے کے بعد وہ ایک مکمل عورت تھی، اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ میں نے یہ سوال اپنے ذہن سے نکال دیے تھے، وہ کون ہے؟ مجھے صرف اس کی محبت، اس کے پیار سے غرض تھی۔ یوں ہماری پرمسرت زندگی کا یہ تیسرا سال شروع ہو گیا تھا۔ عزت اور محنت کی روٹی کماتے ہوئے اب میں بھی کافی بدل گیا تھا۔ میرے ذہن میں مجرمانہ خیال نہیں آتے تھے۔ حسین مناظر گزرتے رہے، پھر ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی، روشنی پوری طرح پھیل گئی تھی۔ باہر کے نظارے کو اب بھی خوبصورت تھے، لیکن وقت کا حسن ختم ہو گیا تھا۔ صبح کے چھٹپٹے میں وہ جس قدر حسین نظر آتے تھے، اب اتنے نہ رہے تھے۔ میں نے تھوڑی سی گردن نکال کر دیکھا، دور سے کچھ عمارتیں چمک رہی تھیں، شاید کوئی بڑا ہل اسٹیشن آیا تھا، اور ٹرین یہاں رکنے والی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسٹیشن آ گیا۔ خوبصورت اسٹیشن تھا، سیدھے سادے پہاڑی باشندے پھل، خشک میوے اور دوسری چیزیں فروخت کر رہے تھے۔ ہم دلچسپی سے انہیں دیکھتے رہے۔ ٹرین کے بہت سے مسافر نیچے اتر کر چہل قدمی کرنے لگے۔ میری نگاہیں ایک پہاڑی دوشیزہ کی طرف اٹھ گئیں، بادام فروخت کر رہی تھی۔ سادگی کا پیکر چیتروں میں ملبوس، اپنے قیامت کے حسن سے لاپرواہ، یا شاید نا واقف۔ دفعتاً نائمہ نے میرا بازو پکڑ لیا، اس کی انگلیوں کی گرفت غیر معمولی تھی۔
میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ شاید وہ پہاڑی دوشیزہ کی طرف غور سے دیکھنے پر احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر میں بری طرح سے چونک پڑا۔ نائمہ کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا، اس کی آنکھوں سے شدید خوف جھانک رہا تھا، ہونٹ خشک پڑ رہے تھے۔ ارے نائمہ، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ میں نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور اسے پکڑ کر سنبھالتے ہوئے کہا۔ زیاد وہ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ کیا بات ہے نائمہ؟ کیا کوئی تکلیف محسوس کر رہی ہو؟ اس نے گردن ہلائی، اس کی آواز ڈوب رہی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے سنبھال کر اسے سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تب میں نے جلدی سے تھرمس سے پانی بھرا اور اس کے منہ سے لگا دیا۔ اس نے گونڈ گونڈ کر کے پانی پی لیا اور پھر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ٹرین نے وسل دی، پھر گاڑی کی سیٹی سنائی دی اور ٹرین آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ میں نائمہ کے اچانک بگڑ جانے والی حالت سے پریشان ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹرین رفتار پکڑ گئی، اسٹیشن کے آثار مخدوم ہونے لگے اور پھر وہی سرسبز جنگل۔ نائمہ، سنبھلنے کی کوشش کرو، میں سخت پریشان ہوں۔ زیاد، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو، اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ مگر کیا ہوا؟ اچانک کیا ہو گیا تمہیں؟ میرے اس سوال پر نائمہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مایوسی رقص کر رہی تھی۔ چند ساتھ وہ اسی انداز میں مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، زیاد، وہاں اسٹیشن پر میں نے اسے دیکھا تھا۔ شیرازی، وہ خشک ہونٹوں کو زبان پر تر کرتے ہوئے ہچکی لینے والے انداز میں بولی۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ کیا حلیہ تھا اس کا؟ نائمہ نے کہا۔ سبز چمک کا کوٹ پہنا ہوا تھا، وہی ڈھلکے ہوئے شانے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونکا تھا اور اس کی آنکھوں میں آگ روشن ہو گئی تھی۔ کمال ہے، چند لمحات میں یہ سب کچھ ہو گیا، مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ پھر آگے والے ڈبوں کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے زیاد وہ اسی ٹرین میں سفر کر رہا ہے۔ ہوں، میں نے بھاری آواز میں کہا، اور اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ نائمہ، میں نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں اب بھی نہیں پوچھوں گا کہ شیرازی سے تمہارا کیا رشتہ ہے اور تم اسے اس قدر خوف زدہ کیوں ہو، لیکن میں تمہارا شوہر ہوں، زندگی بھر کا ساتھی۔ کیا تمہیں میرا مذاق اڑانا چاہیے؟ مذاق؟ وہ گھبرا کر بولی۔ ہاں، کیا تم مجھے اتنا ہی بزدل، اتنا ہی نکما شوہر سمجھتی ہو کہ میں اپنی بیوی کے دشمنوں سے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یہ بات نہیں ہے زیاد، وہ نڈھال لہجے میں بولی۔ میں برے کام چھوڑ چکا ہوں نائمہ، صرف تمہاری وجہ سے، لیکن تمہاری اجازت سے میں ایک برا کام ضرور کروں گا۔ میں شیرازی کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ نہیں زیاد، نہیں، ہم اسے نہیں الجھیں گے۔ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اس مکان میں شیرازی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ پھر جب وہ آ جاتا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے بھی ہمیشہ کے لیے معذور کر دیتا، اور پھر تم کبھی اس سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ زیاد، میں نے اپنا سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، میں تمہیں دیکھ کر زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ زیاد، سمجھ لو کہ کوئی ایسی مجبوری ہوگی جو میں جان سے بھی زیادہ عزیز زیاد کو بھی نہیں بتا سکتی، اور اب بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں نے اسے گھورا۔ نہیں زیاد، اب بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن مجھے شیرازی کا حلیہ بتا دو۔ اگر وہ اسی ٹرین سے سفر کر رہا ہے تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے زیاد، تم اس کے نزدیک نہیں جاؤ گے۔ نائمہ نے کسی قدر سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں ٹرین سے نہیں اترنے دوں گی۔ بہت بہتر، میں خاموش ہو گیا، لیکن نائمہ کی پراسرار ضد میری سمجھ سے باہر تھی۔ 3 سال میں پہلی بار ہمارے درمیان معمولی سی تلخی آئی تھی۔ میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا، نائمہ نے کبھی ضد نہیں کی تھی، وہ تو میری ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنا کوئی حق استعمال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے ہی نرمی اختیار کرنی چاہیے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نائمہ کی ہر دشمن سے نمٹنے کی ہمت رکھتا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، اسے مجھ سے بڑا ہمدرد کون مل سکتا تھا، لیکن وہ مجھ سے بھی چھپا رہی تھی۔ پلوار تک کا سفر خاموشی سے گزرا، اور پھر اپنے نام کی طرح خوبصورت شہر پلوار کا اسٹیشن آ گیا۔ یہی ہماری منزل تھی۔ میں نے ایک پہاڑی کلی کو بلا کر اپنا مختصر سا سامان اٹھوایا۔ نائمہ نے بیساکھیاں سنبھال لی
اور میں نے حسب معمول اسے اپنا سہارا پیش کر دیا۔ ہم پلیٹ فارم سے باہر آئے اور پھر ایک خوبصورت گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن اس دوران میری نگاہیں چاروں طرف سبز کوٹ تلاش کرتی رہیں اور مجھے ایک بھی سبز کوٹ نظر نہ آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ نائمہ بھی محتاط اور خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، اور پھر اس کے چہرے پر بھی بحالی آ گئی۔ شاید شیرازی راستے میں ہی کہیں اتر گیا تھا۔ کاش میں اسے دیکھ سکتا، میں نے دل میں سوچا۔ پھر میں نے اسے اس خیال ہی کو ذہن سے نکال دیا۔ بلا وجہ اس خوبصورت ماحول میں بدمزگی پیدا ہو جائے گی۔ راستے بے حد حسین تھے، سڑکوں پر درخت لگے ہوئے تھے جو یقیناً سرکاری ملکیت تھے۔ شہتوت اور اناناس کے درختوں کی بھرمار تھی اور ان کی بھینی بھینی خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی۔ بیچ بانا، میں نے گھوڑا گاڑی والے سے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ اس علاقے میں پہلے بھی آ چکا تھا، یہاں کے بارے میں معلومات تھیں۔ بیچ بانا ایک خوبصورت مقام تھا، یہاں چھوٹے چھوٹے خوشنما بنگلے بنے ہوئے تھے جو کرائے پر مل جاتے تھے۔ بیچ بانا پہنچ کر میں نے ایک بنگلے کے چوکیدار سے بات کی۔ یہی بنگلہ مجھے پسند آیا تھا۔ معاملہ طے ہو گیا اور چوکیدار نے بڑے احترام سے ہمارا سامان اندر پہنچا دیا۔ اس نے بنگلے کی ضروریات کا تعارف کرایا اور بولا، اگر گاڑی کی ضرورت ہو تو صاحب ہمارے کو بولو، ہم منگوا دے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہیں جیپیں اور کاریں بھی کرائے پر مل جاتی ہیں۔ یقیناً مجھے ضرورت تھی، چنانچہ میں نے چوکیدار سے کہہ دیا اور وہ سلام کر کے چلا گیا۔ بنگلہ خوبصورت تھا، اس کے حسین اوپری لان میں بیٹھ کر دور تک کے برف پوش پہاڑیوں نظر آتی تھیں جن کے درمیان سے درخت لگا کر انہیں جنت سما بنا دیا گیا تھا۔ یقیناً گرمیوں کے لیے یہ انتہائی دلکش علاقہ تھا۔ یہاں آ کر طبیعت کی قدرت خود بخود ڈھل جا گئی تھی۔ بنگلے کے 3 ملازم تھے جن میں ایک عورت تھی اور 2 مرد۔ چوکیدار ان کے علاوہ تھا۔ نائمہ نے انہیں ضروری ہدایات دیں۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور کسی قدر نارمل نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اسے براہ راست بات نہیں کی تھی اور میری ناراضگی کے کچھ نشانات نائمہ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ اسے معلوم تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ میرے سہارے سے لان پر آ گئی۔ چاند نکل گیا تھا اور چاندنی میں نہائی ہوئی خوبصورت پہاڑیاں بڑا سحر انگیز منظر پیش کر رہی تھیں۔ زیاد، نائمہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہوں، اس قدر ناراض ہو زیاد؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ میں تمہیں ناراض نہیں ہونے دوں گی زیاد۔ صرف زمانی جمع خرچ نہیں کر رہی تو مجھے اس پہاڑی سے دھکا دے کر میری زندگی ختم کر دو۔ میری چیخ نکل جائے تو بے وفا کہنا، لیکن خاموش ہو جاؤ نائمہ، ایسی باتیں مت کرو۔ میں نے اسے خاموش کرنا چاہا۔ اگر شیرازی کا راز تمہیں معلوم ہو جائے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جانا پڑے گا زیاد، پھر ہم یکجا نہ رہ سکیں گے، اور یہ ایک منحوس حقیقت ہے۔ حقیقتیں فنا نہیں ہوتی۔ میں اس کا راز نہیں معلوم کرنا چاہتا۔ میرے لیے زیاد، اپنی نائمہ کی زندگی کے لیے اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں نائمہ، آئندہ تم سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اسی میں میری بہتری ہے، اسی میں میری زندگی ہے۔ ایک بات بتا دو نائمہ، پوچھو، کیا شیرازی سے تمہاری زندگی کا خطرہ ہے؟ میرے اس سوال پر نائمہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، ہو بھی سکتا ہے، خدا نہ کرے وہ آئندہ میرے سامنے آئے۔ کیا وہ تمہاری تلاش میں ہوگا؟ میرا خیال ہے اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میری اور اس کی نگاہیں ملی تھیں۔ ممکن ہے اس نے ہمارا پیچھا کیا ہو، گو وہ نظر نہیں آیا۔ ایسی صورت میں کیا میں مطمئن رہ سکتا ہوں؟ تم مجھے تنہا مت چھوڑنا زیاد، تم مجھے تنہا مت چھوڑنا۔ اس نے میری قمیض کا کالر پکڑتے ہوئے کہا اور میں نے پریشانی سے گردن ہلا دی۔ نائمہ کی شخصیت اب میرے لیے کچھ اور پراسرار ہو گئی تھی۔ پھلوار کی حسین وادیوں میں نائمہ کا ساتھ بے حد پرکشش تھا۔ چند روز تو میرے ذہن پر غبار رہا، لیکن پھر نائمہ بھی پہلے کی طرح شگفتہ ہو گئی۔ اس کے ذہن سے خوف نکل گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شیرازی اسے نہیں دیکھ سکا، یا ممکن ہے کہ وہ نائمہ کو پہچان ہی نہ سکا ہو۔ میں نے بھی اس کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ اب نائمہ اور میں ہم ساری فکروں سے آزاد تھے۔ قرب و جوار کے چند لوگوں سے ہماری شناسائی بھی ہو گئی تھی۔ ان میں مسٹر وہاب اور اس کی بیگم سرفہرست تھی۔
یہ شادی شدہ جوڑا تھا، ان کا اپنا بنگلہ تھا اور وہ یہاں ہنی مون منانے آئے تھے۔ وہاب بے حد دلچسپ نوجوان تھا، اس نے بھی لو میرج کی تھی اور اس کی بیوی صوفیہ بے حد خوش مزاج تھی۔ نائمہ سے اس کی خوب گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ نائمہ کی معذوری پر بہت افسوس کرتی تھی اور مجھے ایک مثالی انسان سمجھتی تھی۔ اکثر ہمارے درمیان دعوتوں کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک شام ایسی ہی ایک دعوت میں ہم وہاب کے ہاں موجود تھے۔ مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تب وہاب نے کہا، میرا خیال ہے زیاد تم بھی یہاں ایک مقام تعمیر کروا لو، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ خود میں نے نائمہ سے یہی کہا تھا۔ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو وہاب؟ میرے بنگلے سے ملاقے زمین بھی میری ہے، میں تمہیں وہ زمین دے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا کنسٹرکشن کا کاروبار ہے، میں تمہارا مکان بھی تعمیر کرا دوں گا۔ واقعی اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی ہے، کیوں نائمہ؟ ہاں زیاد، یہ علاقہ تو واقعی بے حد حسین ہے۔ تب پھر سودا ہو جائے وہاب۔ سودے سے کیا مراد ہے؟ زمین کا مجھے کیا دینا ہوگا؟ وہ میری طرف سے تحفہ سمجھو، تمہارا خلوص سر آنکھوں پر، تحفے میں تمہاری محبت ہی کافی ہے۔ یہ زمین اس سے قیمتی تحفہ نہ ہوگا اور میں پہلے تحفے کا تاثر برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ تب پھر اتنے میں رقم دے دینا جتنے میں نے یہ زمین خریدی تھی، یہ مناسب ہے۔ کل میرے ساتھ چلنا، ہم اس سلسلے میں ضروری لوگوں سے گفتگو کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی اور پھر صوفیہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، لیکن صوفیہ بھابی کو ایک تکلیف دوں گا۔ حکم دیں زیاد بھائی، صوفیہ نے خلوص سے کہا۔ ہم لوگ کل جائیں گے تو میں نائمہ کو یہاں چھوڑ جاؤں گا، یا پھر آپ کو نائمہ کے پاس رہنے کی تکلیف کرنا پڑے گی۔ دراصل یہ تنہائی میں بہت پریشان ہوتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔